السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ وآلہ وصحبہ وذریتہ وأہل بیتہ وشہداء کربلاء اجمعین۔ اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم وعلی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ الحمد للہ رب العالمین۔ نادى عليا مظهر العجائب جلده عونا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولايتك يا علي يا علي يا علي محبت کے ساتھ سب سے پہلے اپنے آقا کی بارگاہ میں تشریف صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات، یہ ہماری اور آپ کی بہت بڑی خوشنصیبی ہے کہ ہم اور آپ اپنے مرشد برحق، مرشد کامل عارف باللہ سرکار سید کریم میاں بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مقدس خانقاہ عالیہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دینے کے لیے حاضر ہوتے رہتے ہیں اور پھر وقت بہت زیادہ ہے کہ میں بڑی لمبی گفتگو کروں۔ آج کے میرے خیال سے کچھ 20 سال پہلے کسی خانقاہ شریف میں سرکار تنویر میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا۔ ایک کتاب میری آئی بہت پہلے، ماں باد کربلا، جو اس وقت پورے ہندوستان اور ہندوستان کے علاوہ بیرون ممالک تھی۔ الحمدللہ علماء کرام اور عوام الناس بھی جانتے ہیں اس کتاب کو، جو رضی کتب خانے دلی سے چھپی ہو کتاب۔ حضرت نے اپنے ہاتھوں میں لے کر دعائیں خاص کر کے فرمایا تھا کہ مولانا یہ کتاب عالمی کتاب بنے گی۔ الحمدللہ وہ کتاب عالمی بن گئی۔ بیٹھ کر میں ان کے مطابق چند باتیں، بس کم ہے وقت، کچھ نظم میں کچھ نثر میں چند باتیں میں پہنچا دے رہا ہوں۔ 3-4 شعر پہلے ملاحظہ فرما لیجیے۔ 100 بار لے گئی سرے بازار مفلسی، 100 بار لے گئی سرے بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا۔ 100 بار لے گئی سرے بازار مفلسی، ہر بار میں نے اپنا عقیدہ بچا لیا، اور میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، نادے علی نے سارا علاقہ بچا لیا۔ میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، میں نے پڑھی تھی اپنی حفاظت کے واسطے، نادے علی نے سارا علاقہ بچا لیا۔ اور 2-3 شعر کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ بہت اہم شعر کرنے جا رہا ہوں۔ نام علی کو سن کے جو چہرے بگڑ گئے، نام علی کو سن کے، یہ مولائیوں کی محفل ہے، نام علی کو سن کے جو چہرے بگڑ گئے، توجہ بابا شعر پر بس بہت خاص ہے۔ نام علی کو سن کے جو چہرے بگڑ گئے، ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے۔ نام علی کو سن کے، نام علی کو سن کے جو چہرے بگڑ گئے، ایسا لگا حسین کے قاتل پکڑ گئے، اور اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑھ گئے، اس دن سے کربلا کے بہت بھاؤ بڑھ گئے۔ میرے حسین جب سے تیرے پاؤں پڑ گئے، میرے حسین جب سے تیرے پاؤں پڑ گئے۔ اور مولانا فرمائش ہے، یہ نہ پوچھو، عبدالرشید بھائی شعر میں بطور خاص حقیقت توجہ، یہ نہ پوچھو قبر میں ہم ساتھ کیا لے جائیں گے، یہ نہ پوچھو قبر میں ہم ساتھ کیا لے جائیں گے۔ نقشے پاک نادے علی کے گھروں میں نادے علی کا نقش لگا رہتا ہے، سمجھو۔ یہ نہ پوچھو قبر میں ہم ساتھ کیا لے جائیں گے،
نقشے پاکے نادے علی اور خاکے شفا لے جائیں گے، نقشے پاکے نادے علی اور خاکے شفا لے جائیں گے۔ توجہ، دفن کر دو گے اگر تم مجھ کو ہندوستان میں، دفن کر دو گے اگر تم مجھ کو ہندوستان میں، تو فرشتے آئیں گے اور کربلا لے جائیں گے۔ دفن کر دو گے، دفن کر دو گے اگر تم مجھ کو ہندوستان میں، دفن کر دو گے اگر تم مجھ کو ہندوستان میں، تو فرشتے آئیں گے اور کربلا لے جائیں گے۔ منقبت کا 3-4 شعر بنی پیش کے در آؤ، وقت بہت کم ہے۔ منقبت کا شعر پیش کرنا بڑا دفعہ ہے، کیونکہ باقی بات ہونے کے اللہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم۔ نہ پوچھ ہم سے، نہ پوچھ ہم سے اے عقل نادان، اے نادان عقل، نہ پوچھ ہم سے اے عقل نادان، ولی کی محفل سے کیا ملے گا۔ نہ پوچھ ہم سے اے عقل نادان، ولی کی محفل سے کیا ملے گا، اور دیارے مرشد سے آ گئے ہو تو مانگنے سے سوا ملے گا۔ دیارے مرشد کی گلی ہے، یہ مرشد کی گلی ہے، اور مرشد کی گلی کا مقام آپ کو بتا دوں، جہاں بابا تنویر بابا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما ہوتے تھے، اچھی طرح سارے لوگوں کو پتا ہے، یہی مرشد کی گلی ہے۔ اور مرشد کی گلی کو آپ کیا سمجھو گے یار؟ ایک واقعہ میں چند لفظوں میں بتا دوں۔ حضرت سرکار نظام الدین اولیاء محبوب الہی دلی میں بیٹھے ہوئے تھے، اپنے مریدوں کو لیے ہوئے کچھ واضح و نصیحت کر رہے تھے۔ سامنے سے ایک دیوانہ پاگل کتا نکلا، دیوانہ جو گھومتے رہتے سڑکوں پہ کتے، ایک کتا نکلا، سرکار محبوب الہی کی نظر پڑ گئی اس کی طرف۔ آپ تبلیغ فرما رہے تھے، کچھ واضح و نصیحت کر رہے تھے، بس کھڑے ہو گئے۔ کتا سامنے نظر آیا، نیت بات کے کھڑے ہو گئے محبوب الہی۔ کتا ادھر سے دوڑتا جا رہا تھا، جدھر سے محبوب الہی ادھر نیت باندھے ہوئے گھومتے رہے۔ جس طرف کتا دوڑتا تھا محبوب الہی نیت باندھ کر اسی طرف گھومتے رہے۔ سارے مرید دیکھتے رہے کہ معاملہ کیا، حضرت کتے کی تعظیم کر رہے ہیں۔ ارے بھائی سلطان المشائخ ہے نا محبوب الہی، سلطان المشائخ ہے۔ تو مریدین اپنے دلوں میں سوچتے رہے کہ آخر معاملہ کیا، میرے شیخ ایک کتے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے۔ کتا جب نگاہوں سے غائب ہو گیا، بیٹھے محفل ختم ہوئی، تو کچھ مریدوں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کیا، حضور آپ ایک کتے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو گئے، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے۔ تو میرے دوستوں میں توجہ چاہتا ہوں، سرکار نے نظام الدین اولیاء محبوب الہی رونے لگے اور فرمایا ہے، میرے مریدوں سنو کان کھول کر، میں نے اس کتے کی تعظیم نہیں کی ہے جو میں ہوتا جا رہا تھا، اسی کتے کی طرح میرے شیخ، میرے پیر، میرے بابا فرید گنج شکر کی گلی میں ان کے دروازے میں کتا بیٹھا کرتا تھا، اسی کی طرح یہ کتا مجھے دکھائی پڑا۔ اس لیے میرے پیر کے گلی کا کتا تو نہیں ہے، اس کے جیسا ہے، اس لیے اس کی تعظیم کے لیے میں کھڑا ہو گیا۔ تو جب یہ عشق پوری کے دل میں پیدا ہو جائے گی کہ پیر کے گلیوں میں جو چیز نظر آئے اس کی مشابہت میں اگر کچھ تمہیں دکھائی پڑے، اس کی تعظیم میں تم فنا ہو جاؤ، تو سمجھ لو تمہارا عشق کامل ہو گیا ہے پیر کی بارگاہ میں۔ اب پیر کی بارگاہ سے تمہیں کوئی چیز روک نہیں سکتی ہے، جو چاہو گے شیخ تمہیں عطا کرتا چلا جائے گا، جو چاہو گے تمہارا پیر تمہیں عطا کرے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ اب یہ شیخ یہ مرشد کی گلی ہے، نگاہ میں رکھیے، تقریباً بابا یہاں تشریف فرما ہوتے تھے، آپ کو اچھی طرح پتا ہے۔ نہ پوچھ ہم سے اے عقل نادان، ولی کی محفل سے کیا ملے گا، دیارے مرشد سے آ گئے ہو تو مانگنے سے سوا ملے گا، دیارے مرشد سے آ گئے ہو تو مانگنے سے سوا ملے گا۔ اور شعر دیکھے گا، غریب جو غریب آتا ہے، غریب بن کر امیر جائے، غریب بن کر امیر جائے، عطا کی بارش میں سب نہائے، عطا کی بارش میں سب نہائے، غریب بن کر امیر جائے، عطا کی بارش میں سب نہائے۔ یہاں پہ تشنا نبی نہیں ہے، یہاں پہ تشنا نبی نہیں ہے، ہر ایک کاسا بھرا ملے گا، یہاں پہ تشنا نبی نہیں ہے، ہر ایک کاسا بھرا ملے گا۔ اور ایک بہت نازک شعر رشید بھائی کہنے جا رہا ہوں، ملاحظہ فرما لیجیے۔
چراغ اشرف جلانے والوں، چراغ اشرف جلانے والوں، علی کی محفل میں آنے والوں، چراغ اشرف، مخدوم اشرف کا چراغ، یہ چراغ یہ تو اسی سلسلے کی کریے نا، یہ چراغ اشرف جلانے والوں، علی کی محفل میں آنے والوں، علی ملے تو نبی ملیں گے، نبی ملے تو خدا ملے گا، علی ملے تو نبی ملیں گے، نبی ملے تو خدا ملے گا۔ اور ایک بہت بھاری شعر کہنے جا رہا ہوں، جتنے سرکار کے مریدین ہیں بہت خاص سے اس توجہ کو آپ سنبھال لیجیے گا اس شعر کو، حضور آپ کی خاص توجہ، علماء کرام کی خصوصی توجہ اس شعر پر۔ تنویر بابا سے مرتضیٰ تک، یہ مرتضیٰ تک مولا علی تک توجہ، تنویر بابا سے مرتضیٰ تک ہر ایک چہرہ ہے وہ ترابی، علی کا چہرہ ہے، ہر ایک چہرہ، یہاں سے وہاں تک جتنے چہرے سب علی کے چہرے۔ تنویر بابا سے مرتضیٰ تک ہر ایک چہرہ ہے وہ ترابی، بھٹک بھٹک کر کے تھکنے والوں یہاں صحیح سلسلہ ملے گا، بھٹک بھٹک کر کے تھکنے والوں یہاں صحیح سلسلہ ملے گا۔ تنویر بابا سے مرتضیٰ تک ہر ایک چہرہ ہے وہ ترابی، ہر ایک چہرہ ہے وہ ترابی، بھٹک بھٹک کر کے تھکنے والوں یہاں صحیح سلسلہ ملے گا۔ اب آئیے نظم اشعار اتنے، اگر میں شعر ہی پڑھوں گا تو میرے خیال سے پوری رات ختم ہو جائے گی، پھر انشاءاللہ کبھی گفتگو ہوگی شعر میں، کچھ باتیں میں آپ تک پہنچا دے رہا ہوں۔ دیکھیے بس 5 منٹ کا وقت میرے پاس جا رہا ہے، اسی میں بڑی باتیں ہو رہی ہیں، اور چند شعر علی 2-3 شعر ہو رہا ہے، 2-3 شعر ہو رہا ہے۔ اندھیری قبر میں وہ نور کی بوچھار دیکھے گا، اندھیری قبر میں وہ نور کی بوچھار دیکھے گا، یہ منظر بس غلام حیدر کرار دیکھے گا، اندھیری قبر میں وہ نور کی بوچھار دیکھے گا، یہ منظر بس غلام حیدر کرار دیکھے گا، جو بھاگی مہر سے فوجیں، کربلا میں نے فرا سے فوجیں بھاگی تھی نہیں عزیزوں کی، جو بھاگی مہر سے فوجیں، تو یہ شبیر بول اٹھے، میرے عباس جانے تو انہیں مختار دیکھے گا، میرے عباس جانے، میرے عباس بھگنے تو انہیں مختار دیکھے گا۔ اور ایک شعر میں نے پچھلے سال کہا تھا، کربلا محلہ جانے والا تھا میں، لیکن لاک ڈاؤن کے اندر جو ہو گیا سفر، وہ کچھ شعر اس میں سے مولانا فرما لے شعر، اس کے بعد چند باتیں میں آپ تک پہنچا دے رہا ہوں۔ مولا کائنات کی بارگاہ میں ایک سلام میں نے پیش کیا تھا، اس کے چند اشعار پیش کیے دے رہا ہوں۔ حضرات مولانا فرما لے وہ شعر، 2 دفعہ کی بار پڑھ لیجیے، اس دنیا میں اماموں کی بہت قسم ہے، اماموں کی سینکڑوں قسم ہے، 1-2 قسم نہیں سینکڑوں قسم۔ ایک مسجد کا امام ہے، ایک جمعے کا خالی امام ہے، ایک خالی بقیر کا امام ہے، ایک چھوٹی مسجد کا امام ہے، ایک جامع مسجد کا امام ہے، ایک مکے کا امام ہے، ایک مدینے کا امام ہے، حرم کا امام ہے۔ آئیے کہ یہ تو مسجدوں کے امام ہے، کتابوں میں آئیے تو بہت سارے امام آپ کو امام المنطق ملے گا، فلسفے کا امام الگ ملے گا، تفسیر کا امام الگ ملے گا، نحو کا امام الگ ملے گا، حدیث کا امام الگ ملے گا، وغیرہ وغیرہ جتنے فنون ہیں سب کے امام الگ الگ ہیں۔ لیکن ایک ایسا امام اس کائنات میں ہے جو صرف انسانوں کا ہی نہیں امام ہے بلکہ جناتوں کا بھی امام ہے، وہ ذات علی، ذات علی کے مرتضیٰ مولانا فرمائش ہے، مولانا فرمائش میں نے شہرت کیا، سلام پیش کیا مولا کی بارگاہ میں، اے امام جن و بشر۔ ارے میں خطبے میں علماء کرام جمعہ کے دن پڑھتے نا، امام المشارق والمغارب، مشرق سے مغرب تک، جس کو نظام الدین اولیاء نے اپنے شعر میں کہا تھا، بڑی پیاری بات کہی ہے، بہت اچھا کہا نظام الدین اولیاء نے، بڑی پیاری بات کہی ہے، ز مشرق تا بمغرب گر امام است، یعنی مشرق سے مغرب تک اگر کوئی امام ہے، علی والو اولادش تمام است، علی اور اس کی آن اولاد ہی سب سے بڑی امام کے مقابلے بڑا مسئلہ ہے۔
اے امام جن و بشر شاہ مولا علی کی بارگاہ میں تجھے دست بستہ سلام ہے. میری سلطنت جو میری پونجی ہے، پراپرٹی ہے، میری سلطنت تیری نوکری، علی کی نوکری، میری سلطنت تیری نوکری، تو امام ہے، تو امام ہے. میری سلطنت تیری نوکری، تو امام ہے، تو امام ہے. نازک شیر کہہ رہا ہوں رشید بھائی سنے، جو یہاں سے اٹھ کر وہاں گیا، جو یہاں سے اٹھ کر وہاں گیا اسے مجلسوں سے نکال دو. جو یہاں سے اٹھ کر وہاں گیا اسے مجلسوں سے نکال دو. یہاں منافقوں کا گزر نہیں، یہاں منافقوں کا گزر نہیں، یہاں اہل عشق کا کام ہے. یہاں منافقوں کا گزر نہیں، یہاں اہل عشق کا کام ہے. اور شیخ دیکھے گا جو نبی کے عشق کا دم بھرے، بابا توجہ شیخ اور علماء کرام کی، جو نبی کے عشق کا دم بھرے اور علی کے ذکر سے جل مرے. جو نبی کے عشق کا دم بھرے اور علی کے ذکر سے جل مرے وہ خبیث ابن خبیث ہے. یہ حدیث خیر آنا. جو نبی کے عشق کا دم بھرے اور علی کے ذکر سے جل مرے اور علی کے ذکر سے جل مرے وہ خبیث ابن خبیث ہے. وہ خود بھی خبیث ہے، اس کا باپ بھی خبیث ہے. وہ خبیث ابن خبیث ہے. یہ حدیث خیر نام ہے. شعر بلادہ فرمایا. ایک شعر اور کہہ رہا ہوں، اسی کڑی کا ایک شعر اور ہے، تو بہت لمبی منقبت ہے لیکن ایک شعر بلادہ فرمایا کہ یہ نجف ہے. نجف آپ جانتے نا، مولا علی جہاں رام فرما رہے، اس شعر کا نام ہے نجف. اور ایک شعر ہے نجف، آپ کو پتا ہے عراق میں ہے، آپ سب جانتے ہیں کہ نجف عراق میں ہے. دمشق شام میں ہے. نجف میں علی کی حکومت، دمشق میں یزید تھا. اب مولانا فرمائے یہ نجف ہے. یا شاہ کے لیے شعر کہہ رہا ہوں، یہ نجف ہے یہاں عشق ہے. یہ نجف ہے یہاں عشق ہے، یہاں مولا سب کا امام ہے. یہ نجف ہے یہاں عشق ہے، یہاں مولا سب کا امام ہے. یہ دمشق نہیں ہے شیخ جی، یہاں رہنمائی حرام ہے. یہ دمشق نہیں ہے شیخ جی، یہاں رہنمائی حرام ہے. جاؤ کہیں کرو، علی کے غلاموں کی رہنمائی نہیں کر سکتے ہو. علی کے غلاموں کی رہنمائی وہی کرے گا جو علی کی اولاد ہوگا. اب سنیے صرف دو باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، 2-3 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں. انسانوں کی 2 قسم ہے، بس یہی بات بتا کے میں 2-3 منٹ میں بات ختم کر رہا ہوں. انسانوں کی 2 قسم ہے، بس تیسری کوئی قسم نہیں ہے. صرف 2 ہی قسم ہے انسانوں کی. بس میں چیلنج کے ساتھ آپ سے کہہ رہا ہوں، انسان کی 2 قسمیں ہیں. ایک خاکی مٹی کا، ایک نوری. ایک خاک کا ہے، ایک نور کا ہے. ایک مٹی والا ہے، ایک نور والا ہے. آپ کی سمجھ بات نہیں ہے، تھوڑا سا خلاصہ کرتے رہو. دنیا میں جتنے انسان ہیں ہم سب اولاد آدم ہیں. ہم سب کیا ہیں؟ اولاد آدم ہیں. لیکن سادات کرام اولاد آدم کے ساتھ ساتھ آل محمد ہیں. کیا ہیں؟ آل محمد ہیں. اور آپ تو آل محمد نہیں ہے نا. ہم اور آپ غلام محمد و غلام آل محمد ہیں. ہم آل محمد نہیں ہیں. اب سنیے آپ، ہم غلام ہیں. ہم حقدار جنت ہیں. ہم کیا ہیں؟ جنت کے صرف حقدار ہیں. بس اگر اس لائق ہے تو حقدار ہے. سردار جنت نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے. سردار نہیں ہے، حقدار ہے. بس آپ کو سمجھنے کے لیے ایک بات بتاؤں، ہم سب کے دادا، ہم سب کے باپ ابو البشر، حضرت دادا آدم، حضرت بابا آدم علیہ السلام ابو البشر ہیں. پہلے انسان ہے. بابا آدم جب جنت میں رہتے تھے، حدیث شریف میں ہے، وہ آپ نے سنا ہوگا، علماء کرام سے کتابوں پہ پڑھا ہوگا، جنتی جب جنت میں جائے گا تو جو سوچے گا وہ چیز اس کے سامنے حاضر ہو جائے گا. آپ نے سوچا چکن بریانی کھانا، چکن بریانی. مٹن یعنی جو چاہیے، مچھلی فرائی، پھل فروٹ، جو جیسا جتنے قسمیں ہیں دنیا میں سب آپ کے سامنے موجود. اب جنت میں رہو گے تو کھاؤ گے. جنت میں بابا آدم علیہ السلام رہتے تھے، جو چاہتے تھے آ جاتا تھا ان کے سامنے. لیکن جب بابا آدم علیہ السلام سے تھوڑی سی لرزش ہو گئی، بھئی واقعہ تو آپ کو سب کو پتا ہے، زیادہ تفصیل میں نہیں جانے کا ہے. لرزش ہوئی، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آدم اب جنت سے تمہیں ہم زمین پر اتار رہے ہیں.
اب جنت سے تمہیں زمین پر اتاریں گے. بابا آدم علیہ السلام جب جنت سے چلنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا آدم اب تم دنیا میں جا رہے ہو. جنت سے جب تک جنت میں تھے جنت کا کھانا کھاتے تھے, پانی پیتے تھے, جنت کا لباس پہن کے جنت میں ٹہلتے گھومتے تھے, آرام کرتے تھے. اب دنیا میں جا رہے ہو لہذا جنتی لباس اتار دو, جنتی لباس اتار دو. اب دنیا میں جنت کا لباس پہن کے نہیں جا سکتے اس لیے کہ تم صرف حقدار جنت ہو, جنت کی حقدار ہو, تمہاری اولاد جنت کی حقدار ہے. جب تم جنت میں رہو گے تو جنت کا لباس پہن سکتے ہو, تمہاری اولاد جنت میں جب آ جائے گی تو صرف جنت کا لباس پہنے گی, مگر دنیا میں جا کر دنیا میں رہ کر اس کے لیے جنتی لباس نہیں بھیجا جائے گا. اے آدم نہ تمہارے لیے بھیجا جائے گا نہ تمہاری اولاد کے لیے بھیجا جائے گا, اس لیے کہ تم بھی حقدار جنت ہو, تمہاری اولاد بھی حقدار جنت ہے. بات ختم ہو گئی, اتنا آپ سمجھ گئے. ہم اور آپ جنت میں جائیں گے. ہر دنیا میں کوئی انسان جس کے پاس جنت کا لباس آیا ہوا اولاد آدم میں نہیں. ہم جب تک دنیا میں ہیں دنیا کا لباس پہنیں گے, جنت میں جائیں گے تو جنت کا لباس پہنیں گے. آئیے بہت مشہور واقعہ ہے شہر مدینہ میں. جب ایک بار رمضان مبارک کا چاند نکلا, رمضان کا چاند نکلا تھا, واقعہ لمبا ہے, چند لفظوں میں آپ کو بیان کر رہا ہوں. جب رمضان کا چاند نکلا مدینے کے سارے بچے امیروں کے, غریبوں کے, رئیسوں کے خوشیاں منانے لگے. آپ کو پتا ہے جب رمضان شریف کے بعد چاند نکلتا ہے عید کا تو امیر ہو یا غریب ہو, فٹ پاتھ پہ رہنے والا گدا ہو یا محلوں میں رہنے والا کوئی امیر کبیر ہو, سب کے بچے خوشی مناتے ہیں. شہر مدینہ کے بچے مدینے کی گلیوں میں جب خوشیاں منا رہے تھے تو میرے دوستو شہر مدینہ میں جب خوشیاں منا رہے تھے آپ نے سنا ہوگا حسنین کریمین بھی اسی پوری بچوں میں کھیلنے کے لیے تشریف لے گئے, شہزادے رسول بھی اسی تشریف لے گئے. کچھ بچوں نے مولا حسین سے پوچھا تھا اے شہزادے یہ بتاؤ کیا تمہارا بھی لباس ہم لوگوں کے والدین نے تو جنت ہم لوگوں کے والدین نے تو عید کے لیے لباس دے دیا سلنے کے لیے, کپڑا کب سل کے آ جائے گا, نیا لباس ہم پہنیں گے, کیا آپ کا بھی لباس سلنے کے لیے جا چکا ہے؟ آقا حسین نے فرمایا تھا اے شہزادے مکے کے امیروں کے بیٹوں سنو کان کھول کر, اس کا تو مجھے خبر نہیں ہے, اس کا علم مجھے نہیں ہے, یہ اس کا علم میری والدہ کو ہے. میری والدہ جیسا چاہے گی جہاں سے چاہے گی جو ان کی مرضی ہوگی ہمارا عمل اس پہ ہوگا. چنانچہ آپ وہاں سے آئے فوراً گھر پہنچے حضرت سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا تشریف فرما تھی. شہزادے آئے اور اپنی والدہ حضرت فاطمہ کا دامن پکڑ کے جب شہزادے مچل کر پوچھنے لگے, حسن حسین نے پوچھا تھا امی جان کیا ہم لوگوں کا بھی لباس سلنے کے لیے آپ نے کہیں دیا ہے؟ حضرت سیدہ کائنات نے فرمایا تھا, بہت مشہور واقعہ میرے دوستو, حضرت سیدہ خاتون جنت نے جب شہزادوں کا چہرہ دیکھا کچھ ہلکا سا چہرے پہ کچھ مردانگی آ رہی ہے. فرمایا اے شہزادوں تم لوگوں کا بھی لباس سلنے کے لیے دے دیا گیا ہے. شہزادوں نے پوچھا امی جان ہم لوگوں کا لباس آئے گا کب؟ حضرت فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا نے ارشاد فرمایا تھا دن نکلنے سے پہلے لباس آ جائے گا, دن نکلنے سے پہلے لباس آ جائے گا نا. اس کے بعد میرے دوستوں شہزادے کو سو گئے, رات گزرتی گئی, اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اے جبریل امین اے رضوان جنت, دو روایتیں ملتی ہیں چلیے رضوان جنت کو حکم ہوا تھا, جنت کا جو دروگا ہے حکم ہوا اے رضوان جنت در فاطمہ پہ دن نکلنے سے پہلے جنت کے دو جوڑے لباس لے کے پہنچ جانا اور دستک دینا. اندر سے آواز آئے جب پوچھا جائے کون ہو تو یہ نہ کہنا کہ ہم جنت کے دروگا ہیں, یہ نہ کہنا کہ ہم رضوان جنت ہے, بلکہ وہی جملہ کہنا جو میری بنی فاطمہ نے کہا تھا. میری بنی فاطمہ نے کہا ہے انا جب دروازے میں فرشتے آئے دستک دیا, اندر سے پوچھا گیا کون, کہاں انل خیاط الحسین حسین, ہم حسین کے درزی ہیں, لباس لے کے آئے ہیں. چنانچہ میرے دوستو لباس پیش کیا فرشتوں نے. اب کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جو ہمارے جنت ہوتا ہے جب جنت میں رہے گا تو جنت کا لباس پہنے گا, جنت کا کھانا کھائے گا, جنت کا پانی پیے گا, دنیا میں آئے گا تو اس کے لیے جنت کا کھانا نہیں بھیجا جائے گا, جنت کا لباس نہیں بھیجا جائے گا. مگر جو سزائے جنت ہے مکے میں ہے تو مکے میں جنت کا لباس آئے گا, مدینے میں ہے تو مدینے میں جنت کا لباس آئے گا, کربلا میں ہے تو کربلا میں جنت کا لباس آئے گا, جہاں بھی رہے گا وہی جنت کا لباس آئے گا. تو دو طرح کے لوگ ہیں دنیا میں, ایک نوری جس کو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ
وسلم تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے اے نور تیرا سب خاص نور کا۔ تنویر بابا بھی اسی نورانی خاندان کی ایک کڑی ہے، ایک چشم و چراغ ہے میرے دوستوں۔ اور یہ وہ لوگ ہیں یہ جہاں ہوتے ہیں، جہاں قدم رکھ دیتے ہیں، اس اطراف کی بلائیں بھاگ جاتی ہیں دور دور۔ اور آپ کو تو پتا ہے ہندوستان میں ایک ہی ایسا درگاہ ہے کشوشا مقدسہ، جہاں بڑے بڑے شیاطین بھوت پریت برم جو بھی شیطانوں کی قسمیں ہوں، جب تمام جگہوں پہ کامیابی نہیں ملتی ہے تو سرکار مخدوم کے چوکھٹ پہ حاضر ہوتے ہیں، اور اسی خاندان کا کوئی بچہ اگر بول کے جو کہہ دے، مخدوم پاک کے خاندان کا کوئی بچہ اگر حکم دے دے تو بظاہر تو حکم اس کا ہے، لیکن وہ کامیابی کی منزل پہ مخدوم پاک پہنچا دیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ بہرحال لوگوں بابا کا حکم بہت زیادہ پڑتا جا رہا ہوں، باتیں بہت کچھ کہنی تھی مجھے، انشاءاللہ کہ کبھی موقع ملا تو آپ سے گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔